صلوات پڑھ. پوچھنے والوں نے عجیب عجیب رخ کے سوالات کیے میرے مولا سے کہ کہیں تو علی خاموش بھی ہو جائیں گے. پوچھا جس اللہ کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ ساری کائنات کا خالق ہے، کائنات کی ہر شے دیکھتا ہے؟ فرمایا ہاں دیکھتا ہے. کہا کوئی ایسی شے بھی ہے جو آپ کا اللہ نہیں دیکھتا؟ خدا کی قسم یہ صرف باب مدینۃ العلم کا کام تھا. بڑے بڑے سلپ کر جاتے ہیں. مولا نے بڑے اطمینان سے فرمایا ہاں ایک شے میں بتاتا ہوں جسے میرا اللہ بھی نہیں دیکھتا. توجہ. تو یہودی اور عیسائی علماء نے ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری، آج علی پھنس گئے کہ اللہ اور پھر کوئی شے نہیں دیکھتا. فرمایا ہاں واللہ ما کذبت ولا کذبت، خدا کی قسم نہ علی نے کبھی جھوٹ بولا نہ کسی نے جھٹلانے کی جرت کی. میں پھر کہتا ہوں ایک شے میرا اللہ بھی نہیں دیکھتا. کہا یا علی زدنی بیانہ، ذرا بیان وضاحت سے فرمائیں. ارشاد فرمایا او یہودی اور نصرانی علماء کرام سنو، میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. اس لیے کہ خواب دیکھا جاتا ہے نیند میں، اور جو لا تاخذہ ولا سنۃ ولا نوم کا مالک ہے وہ ہے میرا اللہ. جو مبدأ فیض علی الاطلاق ہے وہ اللہ، جو مالک موت و حیات ہے وہ اللہ، جو حاکم ششجہات ہے وہ اللہ، جو مدبر زمان و مکان ہے وہ اللہ، جو واحد لا مکان ہے وہ اللہ، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اللہ، جس نے مجھ جیسے مفلوج کی زبان کو قوت گویائی دے دی وہ اللہ، دھرتی کے دامن صحرا پر جس نے افق صبح کی نمائش کی وہ اللہ، جس نے ہمیں خلق فرمایا وہ اللہ، دنیا میں بھیجا وہ اللہ، بغیر کسی درخواست کے بھیجا، بغیر کسی سفارش کے بھیجا، بلکہ ہم آنے پہ راضی نہیں تھے، زبردستی بھیجا. اگر ہم اپنی مرضی سے آتے تو آتے ہی ہنستے، ہمارا آتے ہی رونا بتلاتا ہے کہ زبردستی آئیں. اور جب تک روئے نہیں تھے ماں بھی اداس، باپ بھی اداس، نرسیں اداس، ڈاکٹر اداس، بہن بھائی اداس. بھئی کیوں اداس ہو؟ کہ زندہ نہیں رہے گا. کیوں نہیں رہے گا؟ کہ روئے ہی نہیں. جب رو پڑے تو مبارکبادیں شروع ہو گئیں کہ اب یہ جیے گا. اس کا مطلب ہے اس کائنات میں ہر ایک نے پیدا ہوتے ہی رو کر یہ بتلایا کہ دنیا میں جینا جانتا وہی ہے جو رونا جانتا. جو رونا نہیں جانتا وہ جینا بھی نہیں جانتا. اور اس وقت پہلے رونے پر نہ کسی نے بدعت کا الزام لگایا، نہ کسی نے شرک کا، نہ کسی نے کفر کا. سارے علماء کا اجماع تھا کہ معصوم ہے. اور جو رونا کم ہوتا گیا معصومیت ختم ہوتی گئی. توجہ فرمائی آپ نے.
تو اس سے یہ بھی نتیجہ نکال لیجئے کہ رونا معصومیت کی نشانی ہے، رونا معصومیت کی دلیل ہے۔ توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خالق، وہ مالک، وہ پالنہار جس کا کوئی شریک نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ وہ احد ہے، ناقابل تقسیم اکائی کو احد کہتے ہیں، اور جو دو آدھوں میں تقسیم ہو جائے اسے واحد کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ احد، پیغمبر نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا انا وعلی من نور واحد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اسی نے نبی بھیجے، اسی نے رسول بھیجے، انسان کو صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے قرآن جیسی کتاب بھیجی۔ اگر کوئی سرکش اللہ کے مالک ہونے کو چیلنج کر دے اور اس کی کتاب کا بھی انکار کر دے، نبوت کا بھی انکار کرے، فرشتوں کا بھی انکار کر دے، وحی کا بھی انکار کر دے، تو اس کی ٹکر کس سے ہوگی؟ اللہ سے نہیں ہوگی، اس لیے کہ وحی بھیجنے والا وہ، نبی بھیجنے والا وہ، کتاب نازل کرنے والا وہ، اور اسی کی چیزوں کو جو برحق ہے اگر کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، اور یہی مصیبت آن پڑی تھی سن 61 ہجری میں، جب اللہ کی کتاب کا محافظ حسین ابن علی تھے۔ تو یہ ٹکر جو ہو رہی تھی یزید کی امام حسین سے تو نہیں ہو رہی تھی، یہ تو ڈائریکٹ اللہ سے ہو رہی تھی۔ اللہ نے کہا یزید اگر تو سچا ہے آ کسی کھلی عدالت میں کیس دائر کر کے فیصلہ نہ کرا لیں، تیرے حق میں ہو جائے تو سچا، میرے حق میں ہو جائے تو میں سچا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا چیلنج قبول کیا، کربلا کا میدان عدالت بن گیا، اور اللہ نے کہا یزید جتنے تیرے گواہ ہیں لیا عدالت میں۔ یزید نے اپنے گواہ اکٹھے کیے، رے کی گورنری، خزانے، نیزے، خنجر، تلواریں، لاکھوں کا لشکر، اور عرش الہی سے پھر اعلامیہ جاری ہوا، ہے کوئی اس بھری کائنات میں جو مجھے اللہ کا گواہ بنے؟